آج دعا کرنی ہے سارے ملک کے لیے، سارے عالم کے لیے، کل عالم کی خیر. ایک ہو کے دعا کرو، کنسنٹریٹ ایک پہ کرو، خیر کا سبب بنو، آپ کے دلوں سے پیار پھوٹے. جو اپنے لیے دعا کرنی ہے وہ بھی کر لینا. آنکھیں بند کریں. خود کو اللہ کے روبرو پیش کریں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے. وہ آپ کی گردن کی رگ سے بھی قریب ہے، سانسوں سے بھی، ان کپڑوں سے اندر لوں لوں میں، رگ رگ میں سمایا ہوا ہے. اس کو فیل کریں. نہیں کر سکتے تو خود کو تو پیش کریں. چلیں آپ اپنے آپ کو تو مانتے ہیں نا. خود کو پیش کریں. انڈیا سے وہ ڈاکٹر صاحب مجھے فون کرتے ہیں نا، جو برہمن ہے، لیکن ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے سوال بھی کیا ہوا ہے. آپ لوگ آنکھیں بند ہی رکھو، مجھے یاد آ گیا. مسلم ہے، شہر کا تو مجھے پتہ نہیں. وہ سوال کیا ہوا ہے، سر آئی وانا آسک یو سم تھنگ، ہوپ اٹ ول ناٹ بی نائیو اور چائلڈش کوشچن. ان قرآن اللہ سیز ایوری تھنگ از کریٹڈ بائی اللہ بٹ اللہ از uncreated. My question is, when everything has its creator and we can feel that particular creation, like a carpenter has created a chair, a table, and we human beings creates a lot of things and feels the existence of that particular thing created by us, then how can we feel the existence of Allah when He is uncreated? Because everything has a beginning of its creation. Yeah, we know about rays which we cannot see but can feel the presence of rays, no matter whether these rays are of gamma rays or alpha or beta or x-rays, whatever. But despite of being out of sight, these are capable to feel, because these rays are also generated by something and has their beginning. Then how can we feel the existence or presence of Allah when He don't have His beginning, because He is uncreated? Question marks. I have asked this question from a lot of rational and intelligent people but could not find satisfactory answers, yet hope you will answer in best possible and satisfactory way. بیٹا آپ پہلے تو دونوں کو مکس خود ہی کری جا رہے ہو کہ کریشن ہم کرتے ہیں، ہم ایک کریشن کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم فیل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کریشن کو جب تک فیل نہ کریں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، تو ہم اس کریشن کو فیل کر سکتے ہیں، تو کریٹر کو کیوں نہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے. یہ موبائل جو ہے ایک کریشن ہے، اس کو آپ اور میں فیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ موبائل خود اپنے کریٹر کو کیا فیل کر سکتا ہے؟ تو اللہ ہونے نہ ہونے سے آگے کی بات ہے. یہ ہونا نہ ہونا ریلیٹیو تھنگس، یہ میری اور آپ کے مسائل ہیں، یہ ہمارے سمجھنے کی چیزیں ہیں. ہماری یہ جو حسیات ہیں جس میں چھونا، چکھنا، سونگھنا، یہ سارا جو بھی ہے، دیکھنا، سننا، یہ جو ہماری حسیات ہیں، ان میں ڈیفینیٹلی ہم ویوز کو، جو ریز ہیں، ان کو، ان کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری تو کریشنز ہیں، یہ کریشنز کو فیل کر رہے ہیں. جیسے ایک پیدائشی اندھا ہے تو وہ تو لائٹ کو نہیں پرسیو کر سکتا بیچارہ، ٹھیک ہے، نہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے. اسی طرح اس دنیا کے بارے میں نہیں اسے آپ بتا سکتے کہ نیلا رنگ کیا ہوتا ہے، آسمان کس طرح کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو پیدائشی اندھا ہے. اسی طرح جو اللہ کریم ہے، جو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا ہے نا کہ چھوٹا اور بڑا، اکبر اور اصغر ہماری سمجھ ہے.
ہمارے میننگز ہیں. جیسے یہ اصغر چھوٹا ہو گیا اور یہ اکبر بڑا ہو گیا, یہ ہماری سمجھ ہے. ادروائز اللہ یہ والے کمپیریزن میں بھی نہیں آتا اکبر اور اصغر کے بھی. ٹھیک ہے, کہ یہ چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے, یہ اللہ یہ اکبر کا مطلب یہ والا نہیں ہے کہ وہ کسی کمپیریزن میں آئے گا. ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں سے ہی آگے ہے. اس کو بلیک ہول سے سمجھ لو. بلیک ہول میں سے لائٹ کا گولا باہر نکلا ہے, بگ بلاسٹ ہوا ہے, بگ بینگ ہوا ہے, اور وہ لائٹ کے جو پیسز ہیں ان میں سے ایک زمین بن گئی, ایک سورج بن گیا, اور ستارے بن گئے, اور پھر ان پہ لائف شروع ہوئی نہ ہوئی وٹ ایور, کئی طرح کی لائف جو ہے اوریجنیٹ ہو گئی. وہ لائف جسے ہم لائف کہہ رہے ہیں. ادروائز اللہ خود لائف ہے, ہائی, لیکن وہ یہ والی لائف نہیں ہے جیسے ہم زندگی اور موت کہہ رہے ہیں. وہ لائف ہی اور ہے جیسے موت ہی نہیں ہے. یہ لائف وہ ہے جس کے لیے موت کریٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھنا, اس کے اوپر بولنا, آپ ساری زندگی بولتے رہے, لیکن اس کے بارے میں کویسچن کرنا خود سے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ ہے. اگر کوئی یہ بھی کہہ دے گا نا کہ وہ نہیں ہے, جی میں ثابت کرتا ہوں میتھمیٹکس سے یا فلاں سے یا ڈینگ سے یا دلیل سے کہ اللہ نہیں ہے, یہ نہیں ہونا بھی اس کا ہونا ہوگا. وہ ہونے نہ ہونے سے آگے ہے. وہ صحیح غلط, دن رات, روشنی اندھیرا, خوبصورت بدصورت, نیک بد, ان چیزوں سے آگے ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا نا کہ یہ چیز کیا سمجھے گی اسٹیو جابس کو, جس بیچارے نے اس کو بنایا تھا, یہ اینڈرائڈز وغیرہ جس نے بنائے تھے, آئی او ایس جس نے بنایا, یا ایپل بنایا, یا ونڈوز جو ہیں وہ ونڈوز بل گیٹس صاحب نے کریٹ کی, اور وہ اب ونڈوز پتہ نہیں کتنے نمبر پہ پہنچ گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سٹل وہ بل گیٹس صاحب کے جو اپنی معرفت کے درجے کمپیوٹر میں کھل رہے ہیں وہ ونڈوز سے آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ونڈوز اسے کیا انڈرسٹینڈ کریں گی. تو کریٹر کو کریشن کیسے فیل کر سکتے, آپ دونوں کو مکس کر رہے ہو. اور ہم لوگوں نے کچھ کریٹ نہیں کیا, یہ بھی یاد رکھیے گا. ہم نے کریٹ کچھ نہیں کیا, ہم نے انوینٹ کیا. ہم انوینٹ کر رہے ہیں کائنات میں ہی موجود چیزوں سے لے کے مختلف چیزوں کے کمبینیشن کر کے ہم کچھ کا کچھ بنا لیں, انوینشن کر رہے ہیں. کریٹ کچھ نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے, ہم نے کائنات کے اندر جو ہے ایک ملی گرام کا یا نینو گرام کا بھی نہ اضافہ کیا ہے نہ مائنس کیا ہے. اس کا نیٹ میس وہیں رہے گا. تو وہ اس کائنات سے بھی باہر سے ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ کپڑا جو ہے یہ ساری زندگی لگ کے بھی تو روئی کو نہیں سمجھ سکتا, اور روئی اس کے اندر ہے, کاٹن اس کے اندر ہے. وہ کاٹن کہاں سے آئی, وہ ایک بیج کے اندر. وہ بیج جو ہے وہ کہاں سے آیا, وہ پھر پیچھے کپاس کی جس نے بھی ساری جو جانتا ہے, تو وہ سارا کچھ کہاں سے آ رہا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کہتی ہیں انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہیں. ویل میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہیں, ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں. آپ یہ سوچئے گا جب وہ ڈیزیز فرسٹ ٹائم ہوئی ہے تو وہ کس سے کس کو لگی تھی. جب وہ فرسٹ ٹائم ہوتی ہے تب کہاں سے لگتی ہے, اور اگر وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے انفیکشس ڈیزیز تو پھر ساروں کو کیوں نہیں ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک علیحدہ کویشچن ہے. تو پہلا سٹارٹنگ کویشچن یہ ہے کہ وہ جو فرسٹ ٹائم ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے. کیونکہ انفیکشس ڈیزیز ہے نا, اس نے کسی سے کسی کو لگنا ہے. تو جس کو پہلی بار ہوئی تھی اس کو کہاں سے ہوئی تھی. ایز اے ڈاکٹر آپ اس کو جواب دیجیے گا, آپ خود سوچئے گا. تو اللہ کے بارے میں آسان بات میرے لیے یہی ہے, سرنڈر. کسی اور کا بھی سوال تھا, وہ آپ نے بیٹا مجھے بھیجے بھی تھے, میں نے بھی لکھے تھے, وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بھی ان کے بھی کویسچنس تھے. مجھے تقریباً اسی طرح کا کویسچن تھا. ایک منٹ میں اسی میں دیکھ لیتا ہوں, آپ نے مجھے بھیجا ہوا تھا. یہ والا, یہ ڈاکٹر صاحبہ یوٹیوب پہ ہوتی ہیں, ڈاکٹر سعدیہ, میں ملا نہیں ان سے. ان کا سوال ہے کہ آپ سرنڈر کا کہتے ہیں
It's not easy. Even the meaning of surrender, where to surrender, when to surrender, how to surrender, and for how long in particular case. Truly speaking, I don't know Allah Almighty. I just know few words about Him, that He is Ahad, He is Samad, He is Kullu Shayin Qadir, He is capable of kun fayakun, lam yalid walam yulad, وہ غالب ہے, سب سے طاقتور ہے اور بہت کچھ. But this is all not enough. I don't have true understanding of these few words. How can and how long one can surrender with so poor understanding of the one in front of him? One has to surrender. Please give a true understanding of Allah Almighty and His beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سر ہمیں ادب سکھائیں پلیز. My next question is تزکیہ نفس کیسے کیا جاتا ہے؟ سر پلیز when you are free reply to my questions one by one. جزاک اللہ خیر. بیٹا آپ کے تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے. سرنڈر کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کس کو کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کب کب کرنا ہے. دوسرا سوال ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, تو ادب کو سکھائیں, ادب کیسے کرنا ہے. تیسرا ہے تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے. تو پتر جی ان سب کا جواب ہے ایک ہی ہے, اور وہ ہے سرنڈر. زیرو ہو جاؤ, خود کو زیرو کرنا ہے, میں کو. تو یہ جو میں ہے, ایک میں اللہ کو کہہ رہی ہے تو کہاں سے آیا. اللہ کی شان ہے, اس نے مجھے بنایا اور مجھے جو ہی زبان ملی ہے, سینس ملی ہے, بولنا آیا ہے, میں نے اسی پہ سوال اٹھا دیا بھی تو کہاں سے آیا, تو کون ہے. ٹھیک, کیونکہ اصل مسئلہ مجھے ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے یہ پتہ کرنا ہے. یہی اپنی پہچان ہے, یہی اپنے آپ سے پیار ہے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے اگر میں اللہ کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کرتا ہوں, اپنی اوقات جانے بغیر اپنی اوقات سے زیادہ کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں, یا جو نعمتیں جو میری اپنی کیپیبلٹیز ہیں ان کو تو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا, اور میں یا دوسروں کی ایک کیپیبلٹیز سے جیلس ہو رہا ہوں, یا ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یا جیسے ایک چھوٹی گاڑی ہے وہ خواہ اپنے اوپر ٹرک کا سامان لادنے کی کوشش کر رہی ہے, یا ٹرک سے جیلس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہماری نیچر میں شامل ہیں. تو اپنی پہچان یہی ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ وہی سوال جو پہلی ڈاکٹر صاحبہ کا ہے, انڈیا والی ڈاکٹر صاحبہ کا, کہ اللہ ہے تو کہاں ہے اور فیل کیوں نہیں ہوتا, اور یہ وہ. بیٹا اللہ ہی فیل ہوتا ہے جب کچھ نہیں فیل ہوتا. وہ یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے, وہ جس پہ اپنا جتنا کھولے. اصل بات یہ ہے کہ اس نے آپ کو بڑا خوبصورت, جو پیاری چیز ہے آپ لوگوں میں, وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو اپنے آپ میں الجھایا ہوا ہے. یہ جو آپ کا اس کے بارے میں سوچنا ہی ہے نا, ٹھیک ہے, میں اسے بلیسفیمی نہیں کہتا, نہ میں اس پہ اوفینڈ ہوتا ہوں. میں تو خوش ہوتا ہوں آپ لوگوں کے ان سوالوں سے, چاہے ان کے اندر غصے میں آ کے کئی بار آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, اللہ چل رہا ہے, یا کچھ بھی ہے. یہ پھر بھی اسی کو ماننا ہوتا ہے, یہ ویسے ہار مان لینا ہوتا ہے. جس طرح چھوٹا بچہ چھپن چھپائی میں اگر بیچارے کو بڑے بچے چلاک چھپ گئے ہوئے ہیں نہیں ملتے, تو وہ کئی بار تھک کے ہتھیار پھینک کہتا جاؤ میں نہیں کھیلتا, چھپے رہو, میں نہیں ڈھونڈتا. اسی طرح یہ اس کے ساتھ ہی چھپن چھپائی کا کھیل ہے. تو آنکھیں بند کر کے آپ ایک لمحہ کو اپنے آگے جائیں, اپنے آپ کو فیل کریں. چلیں آپ اللہ کو نہ فیل کریں, آپ اپنے آپ کو فیل کریں. ادب اور محبت یہی ہے کہ اس کے آگے, معشوق کے آگے خود کو زیرو کر دینا, فنا کر دینا. دیکھنے کو نہیں, صرف اس کے پاؤں کو, گھٹنوں کو ہاتھ لگانا, اس کے پیروں میں بیٹھنا, اس کی آنکھ کے اشارے کو, اس کی سوچ کو, اس کی ادا کو سمجھنا, ایک ایک ادا پہ قربان ہو جانا. وہ جتنی بار مرضی قربانی مانگے اتنی بار قربان ہو جانا, بن کہے ہوتے جانا. جان, مال, اولاد, بہن بھائی, ماں باپ, عزت, آبرو, یہ دنیاوی جو ہماری لمیٹیشنز ہیں, یہ ساری ایک طرف اور معشوق ایک طرف. فنا جسے کہتے ہیں, تو اس کے آگے خود کو فنا کر دینا, یہی ادب ہے, یہی ادب ہے. آپ بھی رہیں اور وہ بھی رہے. میرا ہونا ہی گستاخی ہے, اسی کو غالب نے کہا ہے, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. نہ تھا میں کچھ
وہی کریشن، اللہ کا بنانا ہمیں، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، بگ بینگ، بلیک ہول میں سے بگ بینگ، رات میں سے روشنی، دن شروع ہوا ہے، نہ تھا میں اسد اللہ غالب، آپ کہتے ہیں غالب بھی ہے وہ، اسد ویسے مولا علی کو بھی کہتے ہیں، شیر کو بھی کہتے ہیں، اللہ تو ہے ہی غالب ہے. تو غالب صاحب کہہ رہے ہیں نہ تھا میں، یا نہ تھا جب کچھ تو خدا تھا، یا نہ تھا میں تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کچھ نہ ہوتا تو آپ کچھ نہ بنے نا، آپ کو اس نے بنایا ہے لیکن آپ زیرو ہو جائیں اس کے آگے تو نہ کچھ بنے. یہ جس چیز نے مجھے سرو کرنا ہے، اس نے میرا بس سرور رہنا ہے، اس نے میرا غلام، اس نے یہ میرے انگلیوں پہ اس کو ناچنا چاہیے، میری آنکھ کے اشارے پہ بھی ناچتا ہے، یہی ادب ہے اس کا. اور میں اس کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہوں، ٹائم پہ اس کو چارج بھی کرتا ہوں اور اس میں پیسے بھی ڈلوا دیتا ہوں، اور اس کی صفائی کا بھی، اس کی تھوڑی سی ڈیلیکیسی کا بھی، ٹوٹے نہ گرے نہ، یہ بھی خیال کر لیتا ہوں، پانی میں نہ جائے، میں اس کا پھر بڑا دھیان رکھتا ہوں چوری نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو غالب صاحب کا شعر جیسے بھی ہے، تو نہ تھا میں میں کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا، تو ڈبویا مجھ کو ہونے نے، یہ جو ہونا ہے نا کہ نہیں میں بھی ہوں نا، میرے سوال کا جواب دیں، پہلے مجھے سمجھائیں، پہلے اللہ مجھے سمجھائے نا، پہلے اللہ مجھے جواب دے نا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ایک وہ بھی ہے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ایویں مجھے ماما پاپا نے پیدا کر دیا، 5 بہن بھائی تو تھے، میں تو فالتو ہی، میرے سے کسی کو پیار نہیں ہے، میں نہ ہی ہوتی تو کیا ہوتا. یہ بھی بچے کئی سوچتے ہیں. لیکن نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، پھر کیا تھا، اوریجن پھر کیا تھا. ہونے نہ ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں یہ، ہونے نہ ہونے سے فارغ ایک دور ہے جب ہے ہی خدا ہے، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم کریشن، یہاں پانی کی بوتل کوئی رکھ گیا تو یہ کسی نے تو رکھی ہے، یہ پانی کہاں سے آیا، یہ بوتل میں کس نے ڈالا ہے، کسی نے تو ڈالا ہوگا. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہماری ہے، یہاں دوئی کریٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ سب ہمارے لیے ریلیٹیو چیزیں ہیں، لیکن وہ اس سے آگے ہے، ماننا ہی پڑتا ہے. جتنا مرضی سوچتے جاؤ گے، لفظوں میں الجھتے جاؤ گے، تو سرنڈر، زیرو، خود کو زیرو کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا تو جتنی ہو تو میں ہاری پیا، اس کے آگے ہتھیار سارے پھینکنے پڑیں گے. تو آپ پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں. آپ ابھی اللہ کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے آپ تک جائیں. تو اپنے آپ کو پہچانے نا، چلیں آپ اللہ کو نہ مانیں، اپنے آپ کو تو مانتے ہیں، تو خود کو اپنے آپ کے سامنے پیش کریں. آپ کے اندر ہی آپ ہیں نا، جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں جائیں. مجھے بھی بھول جائیں، اللہ کو بھی بھول جائیں، فی الحال آپ اپنے آپ کے سامنے خود کو پیش کریں. ایسے ہی گناہوں سمیت، گند من سمیت، آپ کی جو اصلیت ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، آپ تو جانتے ہیں نا. آپ کے اندر جتنے راز ہیں، جتنی چوریاں، چکاریاں، بدکاریاں، گناہ، الٹے سیدھے کام، معاشرے کے کام، آپ چھوڑیں اللہ کو. آپ نے دنیا والوں کی کئی چوریاں کی ہوئی ہیں، کئی لاز توڑے ہوئے ہیں، کئی جھوٹ بنائے ہوئے ہیں، کئی میک اپ کیے ہوئے ہیں ہم نے دنیا والوں کے سامنے. وہ سارا چھپا کے، لیکن اپنے آگے تو جائیں نا. آپ ہیں اور اللہ ہے. 1-2 منٹ میں دھیان ادھر ہو جائے گا. اب جتنے شدید پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہو، اتنے شدید پیار سے اس کو اپنے دل میں پکاریں. بہت پیار سے. اور جو اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ نہیں کہنا چاہتا، یا آپ کے مذہب میں نہیں ہے، نان مسلم بھی بیچ میں ہے، جو کہنا آپ وہ کہہ لیں، یا اپنا نام، جو ایتھسٹ ہیں وہ اپنا نام ہی 3 اپنے آپ کو تو پکاریں پیار سے.
اپنا نام بہت پیار سے لیں. چلیں خود کو پکاریں آج, اپنے آپ سے تو پیار کریں, یہ تو گناہ نہیں ہے, یہ تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اپنے آپ سے تو سارے ہی پیار کرتے ہیں, یا کرنا تو چاہیے نا. اور اگر آپ کو اپنے آپ سے بھی پیار نہیں ہے نا, تو کسی دوسرے کے پیٹ میں درد نہیں ہے, وہ آپ کے لیے پیار کریں. تو آج صرف پاکستان کے لیے نہیں, صرف لاہور کے لیے نہیں, چلیں عید کی رات ہے, آپ سب نے روزے بھی رکھے ہیں, باتیں بھی کی ہیں, تازہ تازہ نیک ہیں, شیطان بھی ابھی آزاد ہوا ہوگا. تو ایک لمحے کے لیے خود کو اللہ کے آگے پیش کریں, یا اپنے آپ کے آگے پیش کر لیں, اور جتنے پیار سے 3 بار اللہ کہہ سکتے ہیں, اتنے پیار سے اپنے آپ کو آواز دیں. ویسے اللہ ہی کہہ کے دیکھیں, وہ سب سے خوبصورت احساس ہوگا. اپنے اپنے دلوں میں, اپنے اپنے خیالوں میں بہت پیار سے کہہ کے دیکھیں, اور جو دعا مانگنی ہے مانگ لیں. ویسے میری ریکویسٹ ہے کہ پوری کائنات کے لیے, پوری کرۂ ارض کے لیے خیر مانگیں. جو لوگ جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے بدلے میں اللہ سے خیر مانگ لیں, پیار بانٹیں, آپ کے دلوں سے پیار کی لہریں نکلیں. آپ کسی بھی رنگ, نسل, مذہب, فرقے سے بالا تر ہو کے تمام انسانوں کے لیے دعا کر دیں, پیار کی, خیر کی. اللہ سے کرم مانگیں, فضل مانگیں, رحم مانگیں, برکت مانگیں, مغفرت مانگیں. بہت پیار سے اس کو پکاریں, اللہ اللہ اللہ. اور اپنے دل کے کانوں سے ہی سنیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. آنکھیں کھول دیں.